وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان فوجیں داخل ہوئی۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا اور مذہبی مقامات کی تعمیر نو شروع کی گئی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک طویل محاصرے کے بعد عیسائیوں نے معاہدہ کر کے یروشلم کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا گیا۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہماری سپورٹ کے لیے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی جن کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، 1137 عیسوی میں موجودہ شام کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایوب کرد نژاد تھے اور ان کا خاندان عراق کے علاقے میں بس گیا تھا۔ صلاح الدین کا بچپن علم اور تربیت سے بھرپور تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ سلطان کے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا اور صلاح الدین ایوبی ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ دوستو، صلاح الدین نے اپنے والد کے موت کے بعد جوانی میں ہی اپنے خاندان کی سرپرستی کی۔ وہ زبردست جنگجو، ماہر فوجی، حکمت عملی اور اہل علم و ادب کے بہت بڑے حامی تھے، لیکن ان کی شہرت بنیادی طور پر ان کے عسکری کارناموں کی وجہ سے ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی جنگی کامیابی وہ تھی جب انہوں نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ یہ جنگ، جسے بیٹل آف حطین کہا جاتا ہے، میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت اور قائدانہ صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کیا۔ یہ معرکہ صرف فوجی کامیابی نہیں تھا بلکہ ایک مذہبی اور ثقافتی فتح بھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی فوج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تیراندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگباری کی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن صلیبیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئی، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئی اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہی۔ اس دوران دوسرا واقعہ پیش آتا ہے جو جنگ حطین کہلاتا ہے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کے غرض سے حجاز مقدس پر حملہ اور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کی اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور 30,000 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئی۔ دوستو، حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔